اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے پھر اس کا ارشاد بھی فرماتے تھے، بہت پیار سے محبت سے نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ دنیا میں اس طرح زندگی بسر کر جیسے تو دنیا میں کوئی اجنبی یا کوئی مسافر ہو۔ اب اجنبی اور مسافر کے لفظ بہت ہی رہنما لفظ ہیں۔ اجنبی شخص کے ساتھ اگر کچھ زیادتی بھی ہو جائے اور مسافر کے ساتھ اگر کوئی زیادتی بھی ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ کوئی تھوڑی سی تو بات ہے، کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے آگے نکل جانا ہے۔ اور اجنبی کی میں یہ بھی ایک بات ہے کہ وہ دل لگا نہیں بیٹھتا کسی چیز سے جو اس کی نہ ہو، اور مسافر میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ ہوٹلوں میں آپ ٹھہرتے ہیں، بڑے سے بڑے ہوٹل ہوں، مگر کبھی بھی یہ نہیں خواہش ہوگی کہ ہم اس ہوٹل میں بس ہی جائیں۔ کچھ دیر ٹھہرتے ہیں، پھر اپنا گھر یاد آتا ہے، گھر خواہ غریبانہ بھی ہو۔ تو بات وہی سچی ہے جو اس محاورے میں ملتی ہے کہ جیڑے عیش چبارے نہ بلخ نہ بخارے۔ جو چبارے کے مزے ہیں اپنے، چاہے غریبانہ ہی ہو، نہ بلخ میں ہے نہ بخارے میں ہے۔ تو یہ ساری نصیحتیں ہیں جو اس بات میں فرمائی گئی ہیں۔ فرمایا دنیا سے ایسا دل نہ لگا بیٹھو کہ دنیا ہی کے ہو رہو، یاد رکھو تم نے جانا ہے، اور جہاں جانا ہے وہ زیادہ پر لطف جگہ ہے، وہی بقا کی جگہ ہے۔ جو تمہارے ہمیشگی کے گھر کا مزہ ہے وہ اس عارضی گھر میں کہاں ہے۔ اس لیے وقت، وہ کہتے ہیں وقت کو ٹلاؤ یا جیسا بھی ہے گزارا کرو اور آگے گزر جاؤ، اس طرح زندگی بسر کرو۔ اگر اس طرح زندگی بسر کریں تو آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی صرف چھینا جھپٹی شروع کر دیں۔ اموال جمع کرنے کا شوق ایسا سر پہ چڑھ جائے کہ پاگلوں کی طرح لوگوں کی جائیدادیں بھی اپنانی شروع کر دیں، کسی کا حق مارنے لگیں، کسی یتیم کا حق مار جائیں، کسی بیوہ کا حق مار جائیں، بھائی کا بھی حق مار جائیں، بہن کا بھی حق مار جائیں۔ ایسا پاگل پن تو سفروں میں نہیں ہوا کرتا ہے۔ سفروں کے درمیان تو خود غرض انسان بھی جو سفر کی مشترک چیزیں برابر بانٹ کے آرام سے کھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ تو سفر کا قصہ ہے۔ بس یہ بھی نصیحت اس میں ہے کہ تم عارضی طور پر یہاں آئے ہو، کیا چھینا جھپٹی میں وقت خرچ کرو گے؟ یہ منزلیں تو ٹھہرنے کی منزلیں نہیں ہیں، تم نے آگے گزر جانا ہے۔ تو اس انداز سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو ادب سکھاتے تھے، اخلاق سکھاتے تھے۔ ادب سے مراد، ایک تو ادب ہے نا احترام کرنا، ایک ادب سے مراد زندگی کے رہنے کا سلیقہ بھی ہے۔ ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صحابہ کی تادیب فرمائی، آپ کو زندہ رہنے کے گر سکھائے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے، یہ ایک مضمون ایسا ہے جس کا کچھ حصہ ہمیں معلوم ہے اور اکثر ایسا ہے جو ہماری نظر سے اوجھل ہے، اور کوئی آنکھ نہیں ہے جو اس کی گہرائی تک پہنچ سکے۔ چند بنیادی موٹی موٹی ایسی باتیں ہیں جن کا ذکر ضروری تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے سے پردہ اٹھایا ہے، آپ کی ذات کے چہرے سے پردہ اٹھایا ہے۔ لیکن بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا ہمیں علم ہے نہ ہو سکتا ہے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا سفر اختیار کریں تو بعض دفعہ اچانک بعض باتیں یاد آتی ہیں کہ دیکھو ہم نے اس سفر کے دوران یہ محسوس کیا، اور ایک چھوٹی سی نیکی کی خاطر ہمیں کتنی محنت کرنی پڑی، کتنی قربانی کرنی پڑی۔ اچانک خیال آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہی کام کیا کرتے تھے تو ہم سے بہت بڑھ کر بنی نوع انسان کے لیے قربانیاں کیا کرتے تھے اور بتاتے نہیں تھے۔ بس آپ کی خاموشیوں میں جو آپ کی حسن کی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں وہ عظیم تر ہیں ان کہانیوں سے جو بیان ہو گئیں، اور اس کے لیے سفر، سیرت کا سفر آپ کی نصیحتوں کے حوالوں سے ممکن ہے، اس کے سوا ممکن نہیں ہے۔ میں نے تو جب بھی حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی سیرت کے حسن میں سفر اختیار کیا ہے تو آپ کے کلام سے، آپ کے قول سے جب غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو ایک عظیم مضمون ہے محمد رسول اللہ کی سیرت کا،
جو لوگوں کو باتیں کہہ رہے ہیں اپنے دل پر اس سے بڑھ کر وہ کیفیتیں طاری ہوئی تھیں. جیسا کہ بسا اوقات میں آپ کے سامنے یہ بات کھولا کرتا ہوں کہ جب حضرت ابو ہریرہ نے اس آیت کے معنی پوچھے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، تو اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیسے سمجھائی؟ لوگ یہاں تک پہنچ کے رک جاتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کو سب سے بعد پیالہ ملا اور یہ سمجھایا کہ تم اگر اس آیت کے معنی پوچھتے ہو تو اپنی بھوک کی شدت کے باوجود جب تک اپنے بھائیوں کی خاطر اپنی بھوک کی قربانی پیش نہیں کرو گے، جب تک دودھ پہلے ان کو دینے پر تیار نہ ہو اور یہ محسوس نہ کرو کہ تمہیں سخت بھوک لگی ہے اور اس کے باوجود تمہارے بھائی دودھ پہلے پی رہے ہیں اور پتہ نہیں کتنا پی جائیں، جب تک اس تکلیف سے نہ گزرو تمہیں پتہ ہی نہیں لگ سکتا کہ اس آیت کے معنی کیا ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے بھائیوں پر اپنے نفس کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں خواہ کیسے ہی تنگی کی حالت کیوں نہ ہو. یہاں تک لوگ پہنچ کے ٹھہر جاتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ سب سے آخر پر محمد رسول اللہ نے وہ دودھ پیا تھا. لازم ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ بھوک کی تکلیف اس وقت ہوئی ہو اور اس کے باوجود آپ تفسیر کا وہ آخری نقطہ معراج تھے کہ دیکھو مجھے، دیکھو مجھ پر دودھ اتارا گیا، میرے لیے اتارا گیا، میں اپنے غلاموں کے لیے دیکھو کیسی قربانی کے نمونے دکھا رہا ہوں، ان کی ضرورتوں پر ترجیح دیتا ہوں. ابو ہریرہ کو اس کو ان کے حوالے سے بتا دیا اور اپنے حوالے سے آگے بات نہیں کی. بس اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کی سیرت کا سفر تیزی سے گزر جانے والا سفر نہیں ہے. ایک بھنورے کی طرح پھولوں کے اوپر بیٹھیں اور گہرا اتر کر ان کے رس تک پہنچنے کی کوشش کریں. ایک تتلی کی طرح ان کے رنگوں کو اپنائیں اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کریں، خوشبو پیدا کریں. جیسے مٹی جو پھولوں کے نیچے ہوتی ہے اس میں بھی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. بس یہ ہے سیرت کا سفر جو ہمیں اختیار کرنا ہے اور قدم قدم احتیاط سے حالات کا جائزہ لے کر، گرد و پیش کا جائزہ لے کر، اپنے رد عمل پر نظر رکھتے ہوئے یہ احتیاط کرنی ہے کہ کسی موقع پر ہمارا رد عمل حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رد عمل سے برعکس نہ ہو. ہر جگہ ہم کامل طور پر محمد رسول اللہ کی پیروی کر رہے ہوں، تب ہمیں وہ حسن بخشا جائے گا جو غالب آنے کے لیے بنایا گیا ہے، جس کے مقابل پر دنیا کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی مگر لازماً اس حسن کی جلوے سے مغلوب ہو جایا کرتی ہے. دعوت اللہ کا سفر اور اتنا بڑا، اربوں کی دنیا کو آپ نے محمد رسول اللہ کی غلامی اور خدا کی غلامی کی طرف واپس لانا اور نہتے ہو کے چلیں، خالی ہاتھ، ظاہرہ پاس نہ ہو، تو کیسے آپ عظیم نتائج حاصل کریں گے؟ لڑتے ہیں تو تلوار تو لے کر چلیں، لیکن اگر تلواروں سے مضمون آگے نکل گیا ہو تو پھر وہ اعلیٰ درجے کے ہتھیار اپنانے ہوں گے جو تلواروں سے بڑھ کر طاقت رکھتے ہیں. اور اخلاق حسنہ کے ہتھیاروں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ سارے ہتھیار موجود ہیں جن کی کبھی کسی وقت ضرورت پیش آ سکتی ہے. ہتھیار ان معنوں میں کہ برائی سے مقابلہ کرنا ہے، ہر قسم کی برائی کے تقاضے الگ الگ ہیں. ہر برائی سے دفاع کے لیے حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی سیرت میں وہ ہتھیار موجود ہیں جو برمحل استعمال ہوں تو ہر برائی کا قلع کما کر سکتے ہیں. ہے تو بہت وسیع مضمون اور عام طور پر انسان کو یہ قدرت نہیں ہوتی کہ ان مضمونوں کی باریکیوں میں اتر سکے، مگر اگر آپ نفس مضمون سمجھ جائیں جیسا کہ مثالوں سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو پھر انشاءاللہ آپ کی زندگی کا سفر آسان ہو جائے گا. بنیادی طور پر یہ یاد رکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرنی ہے، لیکن اگر علم نہ ہو، بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں کثرت سے ایسے احمدی ہیں جن کو الف اور بے کے درمیان فرق نہیں.